موسموں کی تبدیلی ہمیں ایک سبق دے کر جاتی ہے کہ کائنات کی ہر شے کو بدلنا ہے۔ جو آیا ہے اس نے جانا ہے۔ جس پر آج عروج ہے کل زوال ہوگا۔ قرآن مجید میں بھی اللہ نے فرمایا ہے کہ آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں اور رات دن کے ہیر پھیر میں یقیناً عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ سردی کا سبب۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ سردی کا سبب یہ ہے کہ یہ جہنم کے سانس لینے کی وجہ سے ہوتی ہے۔ چنانچہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، جہنم نے اللہ تعالیٰ کے حضور شکایت کرتے ہوئے کہا کہ اے میرے رب، میرا بعض حصہ بعض کو کھا رہا ہے، لہٰذا مجھے سانس لینے کی اجازت مرحمت فرمائیے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اسے 2 سانس لینے کی اجازت دے دی، ایک سانس سردی میں اور دوسری گرمی میں۔ پس تم لوگ جو سردی کی ٹھنڈک محسوس کرتے ہو تو وہ جہنم کے سانس لینے کی وجہ سے ہے، اور جو گرمی کی تپش محسوس کرتے ہو وہ بھی جہنم کے سانس لینے کی وجہ سے ہے۔ ہم لوگ جس طرح موسم سرما میں سردی سے اور موسم گرما میں گرمی سے بچنے کے لیے مختلف اسباب و وسائل اختیار کرتے ہیں، اسی طرح آخرت میں شدت کی سردی اور گرمی سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے جہنم سے بچنے کے اسباب اختیار کریں۔ موسم سرما اور تعلیمات نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ موسم کو برا مت کہو، چونکہ سردی و گرمی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، ان میں سختی و گرمی اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہے، لہٰذا انہیں گالی دینا یا برا بھلا کہنا جائز نہیں ہے۔ چنانچہ حدیث قدسی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، آدم کا بیٹا مجھے دکھ دیتا ہے، وہ اس طرح کے زمانے کو گالی دیتا ہے، حالانکہ میں خود صاحب زمانہ ہوں، سب کچھ میرے ہاتھ میں ہے، رات و دن کو میں ہی پھیرتا اور تبدیل کرتا ہوں۔ موسم سرما اور اعمال صالحہ۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں درجات کی بلندی اور گناہوں کی بخشش کے لیے وسائل اور اسباب سے نوازا ہے۔ ان وسائل میں سے ایک انتہائی اہم وسیلہ نیک اعمال ہیں۔ چنانچہ اللہ کا ارشاد ہے، دن کے دونوں سروں میں نماز برپا رکھ اور رات کی کئی ساعتوں میں بھی یقیناً نیکیاں برائیوں کو دور کر دیتی ہیں۔ یہ نصیحت ہے نصیحت پکڑنے والوں کے لیے۔ موسم سرما اور اعمال صالحہ۔ رمضان کے قضا روزے بھی آسانی سے رکھے جا سکتے ہیں۔ صدقہ و خیرات کریں، راتیں بہت ہی لمبی ہیں، انہیں تہجد، دعا و استغفار، تلاوت قرآن پاک، ذکر و اذکار اور درود شریف جیسی عبادات میں خرچ کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیکی کے کاموں کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو ہماری اسلامک ویڈیوز پسند ہیں تو ہمارے چینل ہدایت کے پھول کو لائک اینڈ سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔